کہ نون لیگ نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے یا آپ نے نون لیگ کو ریجیکٹ کیا ہے؟ نون لیگ نے کافی دیر سے یہ شاید سوچا ہوا تھا کہ یہاں پر انہوں نے کیا کرنا ہے. خاص طور پہ ان کو اس بات سے بہت خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی پڑھا لکھا اور محنتی اور ایک نامور کوئی سیاسی شخصیت اگر ابھرتی جائے ان کی جماعت میں بالکل ٹھیک. تو ان کو اس چیز سے خطرہ ہو جاتا ہے. پھر ٹکٹ نہ ملنا اپنی وفاؤں پہ رنجیدہ ہیں یا مطمئن ہیں؟ نہیں، میرا تو خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی کام ہو اس میں تو بہتری ہوتی ہے. اور جو اس وقت صورتحال ہے نون لیگ کی، اور یہ جو بابے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو 5 دفعہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور پاکستان کا یہ حشر ہو گیا، تو میرا تو خیال ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کہ انہوں نے مجھے ان سے جو ہے نا دور کرنا تھا. کہ یہ جو سارے کا سارا سلسلہ جب ان کے اوپر سنگین ترین وقت تھا، جب نیب کے سامنے جا کے لوگ کھڑے تھے، آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، بالکل چھاپے مار رہی تھی، کون کھڑا تھا وہاں پہ؟ ان کے شاید منہ کو نہ کہتے ہوں، میں کہہ دیتا ہوں، سارے کہتے ہیں LBDN کا مطلب ہے لک بزی ڈو نتھنگ، یعنی آنیاں جانیاں ویکھو کرنا کھ بھی نہیں. تو اسی طرح 2010 آگے گزر گیا، اسی طرح 2025 آگے گزر گیا، ماشاءاللہ اسی طرح 2035 بھی آگے گزر. یہ پاویں اڑاندے رہن دے، پاویں پاڑدے رہن دے، پاویں سٹدے رہن، انہوں نے کوئی پوچھنا نہیں. تو پاکستان کا جو حال ہوا ہے، ان کو یہ بتاتے ہیں کہ جی میں پاکستان کا تو کچھ نہیں کر سکا. ناروال کی مثال دیکھ لیں، وہ ناروال نے تو اس کو ووٹ ہی نہیں دیے. کس چیز کی مثال بتا رہا ہے؟ وہ جو بڑے بڑے شیشے کی دکانیں ہیں جو وہ دکھاتا ہے کہ وہاں سے ہم گزر کے آتے ہیں تو بڑی شاندار نظر آتی ہیں، وہ تو شیخوں نے اور وہاں کے لوکل کاروباری لوگوں نے بنائی. اس نے وہ شیشے لگوا کے دیے ان کو، تو پھر اس میں لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ان کو. پھر انہوں نے وہ چولیں ماری جو آپ کو پتہ ہی ہے. ساتھ ابھی آ کے میرے خیال ہے 2 یا 3 ہفتے پہلے میرا جو وہ انہوں نے گرفتاری کی تھی اس میں میں بری ہوا ہوں کہ جی ان کے خلاف ثبوت ہی کوئی نہیں ہے. وہ سارا ڈرامہ تھا. چلے مجھے تو میرے اوپر تو انہوں نے کچھ نہ کچھ کارروائی کرنی تھی. میں پاکستان کا ایک نامور سیاستدان ہوں. میری اہلیہ کو گرفتار کیا، میرے بیٹے کو گرفتار کیا، ان کے اوپر کون سا مقدمہ؟ کوئی جواب دے سکتے ہیں؟ یہ امن اور ترقی آ رہی ہے، یہ تعلیم کا یہ نتیجہ ہے کہ اس طرح سے بدماشی کرتے ہیں آپ. ارشد شریف صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. ان کے ساتھ میرے متعدد بار پروگرامز ہوئے جب وہ زندہ تھے، بالکل ARY پہ، جو کہ کہا جاتا ہے کہ ایک خاص طرفداری کرتا ہے وہ چینل. اس پروگرام کے اوپر ارشد شریف کے ARY کے پروگرام کے اوپر میرا بیانیہ دیکھیں مہنگائی کے بارے میں، جب ان کی گورنمنٹ تھی PTI کی، ٹھیک، اور پھر وہ چلتا چلا آ رہا ہے. بالکل ٹھیک. اور میں بتا رہا ہوں کہ مہنگائی کا ریلا آ رہا ہے، ایسا ریلا آ رہا ہے کہ ہر چیز تباہ ہو جانی ہے. خدا کے لیے کچھ کر لو، خدا کے لیے ایسے نہ کرو، اس کی کوئی پلاننگ کر لو، اس کو بہتر کر لو. ہوں تو نہیں، پچھلے 6-7 مہینے تو میں دس رہا تھانوں کہ مہنگائی کا ریلا اور آ رہا ہے. کل بھی اخبار چک کے دیکھو، گورنر اسٹیٹ بینک بھی ہوں کہنے لگتا ہے کہ آ رہا ریلا. آپ بتائیں میرے سے اور کس قسم کی قربانی چاہتے ہیں؟ میں نے اپنے لوگ گرفتار کروا لیے سارے، میں نے اپنی بیوی گرفتار کروا لی، میں نے اپنا بچہ گرفتار کری. او یار میری کوئی شوگر مل تھی جس کا میں ٹیکس چور تھا؟ میں آپ لوگوں کی آواز بننا چاہتا تھا نا، میں آپ لوگوں کی جنگ لڑا تھا مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف. یہ آواز اٹھائی تھی نا میں نے، اور میں نے کون سا قتل کیا تھا؟ اور آج بھی اسٹیٹ بینک وہی رٹ لگائی ہوئی ہے جو آج سے 5 سال پہلے تھی کہ ہمارا ٹارگٹ 5 سے 7% مہنگائی ہے. وہ بھائی یہاں پر پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے، تو تم کم از کم 5-6 سال تو 1% پہ رکھو، ٹارگٹ تو کرو. بالکل، تاکہ لوگوں کو سانس میں سانس تو ہے، بچے اسکول تو جا سکیں، بوڑھے کسی باپ کا یا کسی ماں کا علاج تو کوئی کروا دے کہ قابل رہ جائے. تنخواہ میں تو پورا ہی نہیں ہو رہا، لوگ تو اپنی چیزیں بیچ کے گزارا کر رہے ہیں. ان کو احساس ہی نہیں ہے، یہ اسی بات پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو پاکستانی عوام کے لیے آپ کی کوئی پیغام ہے آپ کا کہ یہ جو معیشت جس طرف جا رہی ہے، آگے جو نیکسٹ حالات آ رہے ہیں اس میں عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا پھر کسی بڑے سرپرائز کے لیے تیار رہنا چاہیے؟ پاکستان میں 2 مسئلے ہیں جو کہ پاکستان کی اکانومی کے لیے اور پاکستان کے لیے جان لیوا ہو سکتے ہیں. جان لیوا، ایک پاور سیکٹر ہے اور ایک FBR ہے، آپ کا ٹیکس اسٹرکچر. ان دونوں میں حکومت بری طرح فیل ہو رہی. میں کہتا رہا ہوں کہ عمران خان کو خدا را جیل سے نکال کے اس کو بھی ایک کو پرائم منسٹر بنا دیں، 3 کرسیاں لگا دیں، ایک بلاول کی، ایک شہباز شریف کی، ایک عمران خان کی. ہمیں اب آپ کو اندازہ نہیں ہے، لوگوں نے اپنے موبائل فون بیچ کے اپنے بجلی کے بل دیے ہیں.
اگر گھر میں 2 موٹر سائیکل تھے، ایک بیچ کے تو بجلی کا دوں، جیسے کہ آپ کہہ دیں کہ جناب میں نے یہ باہر کے لوگ آئیں گے یہاں پر نوکریاں لینے کے لیے جی اور جب حکومت آپ کی بن جائے تو آپ کہیں کہ میں تو ڈالر کو ٹی وی پہ دیکھتا ہوں، میں کم از کم پاکستان کی تباہی میں حصہ نہیں ڈال سکتا. مجھے تو پتہ ہے کہ ان کی اصل حقیقت کیا ہے. اگر آپ دوبارہ سے ایک ریلا چاہتے ہیں 38% مہنگائی کا تو پھر ضد میں پھنسے رہیں. انشاءاللہ وہ آپ دیکھ لینا، پہلے بھی انہوں نے کیا تھا، اگلی دفعہ بھی وہی کریں گے.